وللصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. یا الہی جس کام کو آئے چھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب بالمصطفیٰ پوری ہوں ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستو بزرگ دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام اور آپ کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کے احوال کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا ہے رب ذوالجلال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پشتِ عشق و رسالت مجدد میت حاضرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتد پر انوار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت 1856 میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا جو یوم وصال ہے وہ ہے 1921 26 صفر المظفر. 1921 میں آپ کی وفات ہے، وصال ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کو صرف آپ شاعر نہ سمجھیں کہ آپ نے صرف شاعری کی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے. اس دور میں مجدد کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجدد دین و ملت. آپ تجدید دین کیا،
جو خرافات لوگ کر رہے تھے، دین کے اندر ایسی ایسی باتوں کو پھیلا رہے تھے، ڈٹ کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مقابلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچایا۔ اور ترجمہ ایسا ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا کہ جس ترجمے سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، محبت مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اتنا سینس کے مالک، اتنا عقل و شعور کے مالک اور اتنا ذہین و فطین تھے کہ جس وقت لوگوں نے ترجمہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع اللہ کے نام سے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن مجید کے تراجم کو اٹھایا اور بڑے بڑے لوگوں کے تراجم کو پڑھا، جس کو بھی پڑھتے یہی لکھا ہوتا شروع اللہ کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، میں ایک سمپل سی آپ کو ایک آسان سی ابتدائیہ بات آپ کو سمجھا رہا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن مجید کے تراجم کو دیکھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان وہ پڑھ رہے تھے، اس فرمان کو سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی کام کرو اس کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ اللہ کے نام۔ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کی ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا اللہ کے اوپر جتنا بھروسہ تھا، آگے آپ کو میں بتاؤں گا کتنا وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن کے تراجم کو اٹھایا اور پھر حدیث مصطفیٰ کو پڑھا، اور حدیث مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی کام کرو ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی، آپ نے فرمایا یہ کیسا، انہوں نے یہ فلسفہ پیش کر دیا شروع اللہ کے نام سے۔ جب شروع اللہ کے نام سے تو لفظ شروع پہلے لگ گیا، اللہ کا نام بعد میں آ گیا، یعنی اتنا باریکی میں پہنچے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اب اس کا معنی کروں گا بسم اللہ شریف کا اللہ کے نام سے شروع۔ کیا بولیے؟ شروع اللہ کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے شروع، یعنی لفظ اللہ پہلے ہو، لفظ اللہ پہلے ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا، یہ آپ نے ترجمہ کیا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، یہ تو بسم اللہ شریف ہے۔ آگے جس آیت کو میں نے عنوان کے طور پہ پڑھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اعلیٰ حضرت نے تراجم اٹھائے، کبھی کسی ترجمے میں لکھا ہوا تھا آپ جب بھٹک رہے تھے تو اس نے سیدھی راہ دکھائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ اعلیٰ حضرت ایسے حیران و پریشان ہو گئے، یہ کون ہے جو نبی کے لیے بھٹک کا لفظ بول رہے؟ یہ نبی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، ادب کا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور اس نے اپنی طرف آپ کو راہ دکھائی۔ معنی دیکھو، کہ اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور اپنی محبت میں آپ کو محبوب اتنا پایا، اتنا پایا، کیا مطلب؟ اب تھوڑا سمجھنا، کہ آپ اللہ کی محبت میں جا رہے تھے، اس کے عشق میں جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اللہ کو دیکھ رہے تھے، اللہ نے آپ کو پھر اپنی راہ عطا فرمائی، فہدا، ہدایت دی۔ ہدایت بمانا وہ ہمارے والی ہدایت نہیں جو اپنے لیے ہم مانا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، وہ ہدایت نہیں، لفظ نبی، نبی کی ذات کے لیے اعلیٰ حضرت نے جب لفظ بولا، آپ نے فرمایا پھر اللہ نے اپنی طرف آپ کو اپنی راہ عطا فرمائی، یعنی یہ معنی ہوتا ہے، فرمایا اپنی طرف یعنی سیدھی راہ دکھائی۔ کون سی راہ؟
جو اللہ کی، بھائی وہ نبی کیسے بھٹکا ہوا ہے جو خود نبی دوسروں کو سیدھی راہ دکھا رہا تھا، جس کی راہ اپنانے سے یہ لفظ بھٹکا ہوا لکھا ہوا ہے اور ان کے تراجم میں، بے شک جا کے اٹھا لینا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر منع کیا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ نے اپنی محبت میں وارفتہ پایا، یعنی جو ان کے طریقے پہ چلے وہ سیدھی راہ پاتا ہے، تو نبی کتنا سیدھی راہ پر تھے۔ یہاں ایک مثال دے کے آگے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرے غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی، ادھر احمد رضا ہے ادھر احمد سعید کاظمی کا قلم چلتا ہے۔ احمد سعید کاظمی سے کسی نے پوچھا، میرے حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، امتی بھی پڑھتا ہے، سب پڑھتے ہیں، لیکن نبی کیوں پڑھتا ہے؟ اہدنا، ہمیں سیدھی، ہمیں راہ دکھا، ہمیں ہدایت دے۔ ہم تو ملا کے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، اصل میں لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو ہم تو پڑھتے ہیں، تو نبی کیوں پڑھتے تھے؟ کیا نبی سیدھی راہ پہ نہیں تھے؟ کسی غیر مسلم نے سوال کیا تھا۔ امام اہل سنت، امام اہل سنت غزالی زماں راضی دوران سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا سنو، ایک شخص آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے بتائیے ایئرپورٹ کا راستہ کون سا ہے؟ کہا ایک شخص اسے بتاتا ہے بھائی یہ راستہ جا رہا ہے۔ کہا ایک شخص آتا ہے، ایک پوچھتا ہے، ایک کہتا ہے ایسے جاؤ گے پھر اس طرح جاؤ گے پھر اس طرح جاؤ گے، یہ راستہ آپ کو ایئرپورٹ پہ پہنچا دے گا۔ میں آپ کو مثال آسان سی دے دوں، کوئی پوچھتا ہے داتا کا مزار کہاں ہے، اور ایک شخص کہتا ہے بھائی موڑ سمن آباد سے ایسے جاؤ، چوبرجی جاؤ، پھر ایسے آگے چلتے جانا تو آپ کو جو ہے نا داتا صاحب سیدھے پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس سے وہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، توجہ کرنا، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ کہا کیا کیسے؟ کہا آپ ایسے کرو، میں جا رہا ہوں میرے پیچھے آتے جاؤ، میں جا رہا ہوں میرے پیچھے آتے جاؤ۔ کہا ہمارے نبی نے امت کو بتانے کے لیے صرف اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کہ لوگوں آؤ، چاہتے ہو اللہ تک پہنچنا؟ ہاں پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، جی جانا چاہتے ہیں، اللہ کی وہ جو اللہ کا قرب ہے وہ پانا چاہتے ہو؟ کہاں پانا چاہتے ہیں؟ کہا اچھا ایسے کرو، میں محمد جا رہا ہوں، تم بھی میرے پیچھے آتے جاؤ۔ کہا سنو، جب امتی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، عام بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر نبی اور صلحاء پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اولیاء پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صحابہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تابعی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا ان کا پڑھنا اور ہوتا ہے، اور جب ہمارے نبی پڑھتے ہیں صبح میں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر ظہر میں پڑھتے ہیں نبی، اللہ اور مقام دے دیتا ہے، عصر میں پڑھتے ہیں اللہ اور مقام دیتا ہے، اور مغرب میں پڑھتے ہیں اللہ اور بلندی دیتا ہے، عشاء میں پڑھتے ہیں اللہ اور بلندی دیتا ہے، اور جب بلندیوں پہ بلندی ملتی ہے نا پھر اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے غزالی زمانے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے مانا کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فرمایا میں وہ مانا بھٹکنے والا نبی کے لیے نہیں کرتا اور گمراہی والا نبی کے لیے مانا۔ بولیے اعلیٰ حضرت کا علمی مقام آپ کو عشق مصطفیٰ میں جو وہ معجزن تھے وہ بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ایک اور مثال، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے دور میں آج کئی لوگوں کو ویسے بیماری ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، انجینئر بن جائیں یا کچھ بن جائیں، پوچھتے ہیں عالم دین سے جس نے درس نظامی کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں حضرت آپ کی کتنی تعلیم ہے؟ بھئی جس نے درس نظامی کیا ہوا ہے اس سے پوچھ رہے ہو آپ کی کتنی تعلیم ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے دور کے اندر، آپ کے دور میں یہ فلسفہ چل گیا، بڑے بڑے سائنسدان
آ گئے اور کہنے لگے کہ زمین گھومتی ہے۔ زمین کیا ہے؟ بولیے۔ میں آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا علمی مقام بتا رہا ہوں کہ وہ کتنا بڑے عالم تھے اور کتنے بڑے سائنسدان تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور میں لوگ کہنے لگے سائنس اتنا عروج پہ جانے لگی اور لوگ کہنے لگے زمین گھومتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں گھومتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا زمین ساکن ہے۔ وہ کہتے تھے زمین گھومتی ہے، آپ نے کہا نہیں، زمین ساکن ہے۔ زمین کیا ہے؟ سکون میں ہے، زمین ساکن ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میں قرآن سے تمہیں بیان دیتا ہوں۔ قرآن کی تعلیمات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحیح معنی عالم دین ہونا، اس کے آگے کوئی علم اور نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے فرمایا زمین ساکن ہے۔ فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا ہے۔ ان کے اوپر کس کو رکھ دیا ہے؟ بولیے۔ نبی کے فرامین کتنے سو آپ نے دلیلیں پیش کی قرآن اور حدیث سے کہ زمین ساکن ہے، اور پھر سائنسدان گھٹنے ٹیک گئے، ماننے کو تیار ہو گئے کہ زمین ساکن ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے، کسی نے کتاب جا کے دیا، وہ تحریر تھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی، اور اس نے پڑھا، اور جب اس نے پڑھا اس نے کہا ایک مصلے پہ بیٹھنے والا مولوی اور اتنا اس کے پاس علم، وہاں سے چلا، یونیورسٹی کو چھوڑا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے پاس آیا، اور جب آیا اور کہنے لگا اتنا علم ہونے کے باوجود یہیں پہ بیٹھے ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جواب تھا، کہا یہ میرا علم نہیں ہے، یہ محمد عربی کا دیا ہوا علم ہے۔ فرمایا یہ میرا علم نہیں ہے، اس کے اوپر مجھے گھمنڈ نہیں ہے، فرمایا اس پہ فخر نہیں ہے، یہ جو کچھ بتا رہا ہوں وہ تعلیمات ہے جو آقا نے صفہ یونیورسٹی پہ بیٹھ کے ابو بکر و علی کو سمجھائی تھی۔ کہا یہ وہ تعلیم ہے، یہ اس کی پاور ہے، یہ دین کی پاور ہے، یہ قرآن کی پاور ہے، قال اللہ کی پاور ہے، قال رسول کی پاور ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے دور میں آج تو ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں نا، سیدھی بات نہیں کہہ پاتے، حق بات نہیں کہہ پاتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی شریف میں رہتے ہیں، آس پاس سارے ہندو ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں وہ کہنے لگے اگر آپ نے گائے ذبح کی تو ہم آپ کو ختم کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے کہا میں وہ کام کیوں نہ کروں جو رسول اللہ نے کیا ہوا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے تمہارا دین لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک، جاؤ میں تو ذبح کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے آپ نے گائے ذبح کر دی۔ رات کو ہندو اٹھا تو تلوار لے کے آیا، خنجر لے کے آیا، اور اعلیٰ حضرت کو مارنے کی نیت سے آیا، اور جب اعلیٰ حضرت کے پاس آیا تو چیخ کے واپس چلا گیا، چیخ کے واپس چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت کو کہا کچھ نہیں، دوڑ گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے پاس صبح آیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور ہو جا، جو رسول اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتا ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ فرمایا دور ہو جا۔ اس نے کہا حضرت چلے بات تو سنو، ایک بات تو میری سن لو، میں آپ کی بات کو تسلیم کروں گا، ایک بات تو سنو۔ کہا کیا؟ کہا رات کو جب میں تمہیں قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا اور میرے ہاتھ میں خنجر تھا، کہا میں تمہارے پاس تمہاری طرف بڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک شیر کھڑا ہوا تھا اور وہ میری طرف ہوا اور وہ آپ کا پہرا دے رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں نہیں مانتا، وہ شیر نہیں تھا، وہ دین رسول تھا۔ فرمایا خود دین رسول تھا جس نے میری حفاظت کی ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی دین کے اوپر نکل پڑتا ہے پھر اللہ اور اس کا رسول اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے حضور کی شان میں لکھی نا، ایک بات اور اللہ کے اوپر بھروسے کی اور توحید کے اوپر ایک بات کر کے پھر حضور کی بات، حضور کے اوپر انہوں نے شان میں کیا کچھ لکھا۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، لوگ کہنے لگے یہ قبر پرست ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا قبر، آپ کو پتہ ہے قبر کی زیارت کیسے کرنی، اور آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا طریقہ لکھا ہے؟ آپ بریلوی کہلاتے ہیں نا، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا قبر کا طریقہ لکھا ہے کہ کیسے جاؤ؟ آپ نے لکھا ہے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو، قبر کی زیارت کرو 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے۔ اچھا، کسی شخص نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضرت یہ بتاؤ اگر حضور کے روضے پہ جائیں تو وہاں جالی مبارک کو کیسے چومیں؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جاؤ اور جا کے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور پیچھے کھڑے ہو کے قبر کے اوپر فاتحہ پڑھو اور چل دیو۔ کہا پھر اگر جائیں روضہ رسول پہ تو میں جالی کیسے چوموں؟ فرمایا تیرا منہ ہے کہ تو جالی حضور کی چومے؟ کہا تیرا منہ اس لائق ہے؟ باقی اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ لکھا ہے یا رسول اللہ آپ کے مزار پہ میں آیا ہوں، دل مچلتا ہے سجدے کروں، دل مچلتا ہے سجدہ کروں، کیا کروں کہ قید لگا دی ہے آپ کے دین نے، قید لگا دی ہے آپ کے دین نے۔ آگ کشتی پہ بیٹھے ہیں، اچانک سے طوفان آ گیا اور کشتی ایسے ڈولنے لگی، لوگ کہنے لگے حضرت دعا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کچھ نہیں ہوگا، توجہ کرنا میرے جملے پہ، لوگ کہنے لگے دعا کریں، اعلیٰ حضرت نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا طوفان آ گیا ہے اور کشتی ڈوبنے لگی ہے، آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور کی حدیث پہ عمل کر لیا تھا۔ توجہ کرنا، کہا حضور کی حدیث پہ عمل کر لیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا جو کشتی کے اوپر سوار ہونے والی دعا تھی میں نے پڑھ لی تھی۔ فرمایا میرا اب یقین ہے جس اللہ کے نام سے ہم نے آغاز کیا ہے اللہ ہمیں بچائے گا، ہم آخر دم تک پہنچیں گے، کشتی سے اتریں گے۔ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اب کشتی کو کچھ ہو سکتا نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب حضور علیہ السلام کی شان لکھنے لگے نا، آقا کی شان، بخاری شریف میں حدیث شفاعت ہے، حدیث شفاعت کو پڑھا، حدیث شفاعت کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت نے پھر کلام لکھا۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ کلام کیسے لکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر کلام لکھا، پہلے حدیث پڑھی۔ حدیث شفاعت کیا ہے؟ حدیث شفاعت یہ ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، تھوڑا سا آپ کا ذوق کرو۔ حدیث شفاعت بابا یہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن برپا ہو جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ آئے آج بات کرے۔ اللہ کا جلال اتنا ہے، اللہ کے جلال کے آگے ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم ہے، جس کے پاس جو جاتا ہے ہر کوئی کہتا ہے نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنی پڑی ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے، آج کسی کی فکر نہیں کر سکتا۔ باپ بھاگتا ہے بیٹے سے، بیٹا بھاگتا ہے باپ سے، اولاد بھاگتی ہے ماں باپ سے، ماں باپ بھاگتے ہیں اولاد سے۔ آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بھاگ رہی ہے بھائی سے، بھائی بھاگ رہا ہے بہن سے، آج کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیو، حتیٰ کہ سارے لوگ قیامت والے دن، قیامت کا وہ جو منظر ہوگا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، فرمایا سارے لوگ، اللہ کی ساری مخلوق، ایک امت نہیں، آدم کی امت نہیں، شیش کی امت نہیں، زبی کی امت نہیں، خلیل کی امت نہیں، موسیٰ کی امت نہیں، عیسیٰ کی امت نہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے ساری امتیں کٹھی ہو کے، ایک ساتھ کٹھی ہو کے، جمع ہو کے حضرت آدم کے پاس آئیں گی۔ آدم آج اللہ جلال میں ہے، مہربانی فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں آج ہماری سفارش کیجئے، آج ہماری سفارش کیجئے۔ آدم کہیں گے نفسی نفسی نفسی، اور اے لوگو اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج جاؤ کسی اور کے
पास अल-मुख्तसर कर रहा हूँ। हजरत इब्राहीम के पास लोग आएंगे, इब्राहीम तू अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ने तुझे खलील बनाया था, आज अल्लाह के पास जाओ, हमारी सिफारिश कर दो। जब इब्राहीम के पास उम्मतें कहेंगी, लोग कहेंगे, मखलूक खुदा कहेगी, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। आएंगे लोग, अल-मुख्तसर कर रहा हूँ, ईसा नबी के पास, ऐ नबी ईसा, अल्लाह ने तुझे ये शान बख्शी है, बगैर बाप के तू पैदा हुआ है, रूहुल्लाह है, मेहरबानी फरमाओ, अल्लाह के हुजूर जाओ, हमारी सिफारिश कर दीजिए। जब हजरत ईसा के पास लोग आएंगे तो उस वक़्त ईसा कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद। मिलाद वाले नबी के मानने वाले लोगों बोल लीजिए सुभान अल्लाह। आगे आपने शान मोहम्मद ही सुननी है पूरा महीना। इज़हबू इला मोहम्मद, ये खुतबा किसी और का नहीं, ये मेरे नबी ने खुतबा दिया, ये वो अल्फाज हैं जो हुजूर ने बता दिए, ये वो अल्फाज हैं जो इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिख दिए। और ये अल्फाज बोलने वाले कौन हैं? ईसा अलैहिस्सलाम एड्रेस दे रहे हैं, पता दे रहे हैं, किधर जाना है, कहाँ जाना है, निजात पाते हो जी, निजात पाते हैं, अल्लाह का कुर्ब पाते हो जी, अल्लाह कुर्ब पाते हैं, आज जन्नत जाना चाहते हो जी, अल्लाह जन्नत जाना चाहते हैं। हाँ, अल्लाह के मानने वाले लोगों, आज अगर चाहते हो तुम्हारी निजात हो जाए, आज तुम्हारी बिगड़ी बन जाए, आज तुम्हारा काम हो जाए, आज कोई और दरवाज़ा नहीं है, एक ही दरवाज़ा है जो मोहम्मद का दरवाज़ा है। वो सारे लोग मेरे नबी के पास आएंगे, मेरे नबी के पास आएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने जब हुजूर की शान को पढ़ा, मेरे नबी के मकाम को पढ़ा, हदीस शफाअत को पढ़ा और ये पढ़ा कि अल्लाह ने हर शय पैदा की नबी के सदके, ये हम यहाँ आए नबी के सदके, मखलूक पैदा हुई नबी के सदके, आसमान नबी के सदके और ज़मीन नबी के सदके, शर्क नबी के सदके, गर्ब नबी के सदके, अंबियाए नबी के सदके, नबूवत मिली नबी के सदके, सिद्दीक को सदाकत मिली मुस्तफ़ा के सदके, उमर को अदालत मिली आका के सदके, उस्मान को सखावत मिली आका के सदके, अली को शुजाअत मिली आका के सदके, हुसैन को शहादत मिली आका के सदके। हम यहाँ आए आका के सदके और उधर पहुँचेंगे आका के सदके। हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुजद्दिद मिअत हाजिरा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया और फिर लिखा कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए आपने बोलना, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे, हाथ उठा के ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, दहल में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। पूरी कौम आके नबी के दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। आखिरी मर्तबा बोल लो, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। है जो कहते हैं उस दिन नबी की शफात का मेरे काम आ जाए और हुजूर के पास जाऊं, हुजूर मुझे कबूल कर लें, वही बोले हम आए या तुम, हम आए यहाँ आका, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। आला हजरत ने जब कलम उठाया मेरे नबी की शान में और फिर कहने लगे सबसे औला मारा नबी सबसे, ऐसे नहीं, एक जुमला कह रहा हूं,
وہ سن لو پھر آپ نے پڑھنا. سارے نبیوں کے پاس جانے کے بعد جب کہیں نہیں بنے گی قیامت والے دن، بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اسے حدیث شفاعت کہتے ہیں، علماء سے جا کے پوچھ لینا، اسے حدیث شفاعت کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے. ہر نبی کے پاس پوری مخلوق جائے گی. جب کہیں نہ بنی اور جب حضور کے پاس بنی ہے اور بنے گی تو پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کہا اب حق بنتا ہے کہ میں یوں کہوں، سب سے اولا نبی، ہاتھ کھڑے کر کے سب سے اولا نبی، سب سے آگے آپ کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا. سارے نبیوں کو کہہ رہے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. ایک منٹ خاموش. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، یا حضور کی طرف اب اشارہ ہے، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. آگے سے نبی جواب دیتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات، جیسے سب نبی کہہ رہے ہیں آگے سے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا، ان کا ان کا تمہارا. دعا ہے اللہ آج کی یہ ربیع الاول کی سمجھو آنے کا آغاز بھی ہے، اور اب انشاءاللہ اسی طرح جمعے ہوں گے. اللہ ہم کو حضور کی آمد کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.